الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنوں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہماری نماز کے مسائل کلاس 27 میں، جس میں ہم نماز کا مسنون طریقہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور وہ نماز کا طریقہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ لوگوں کو بتا کر چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہوگی، کہ محنت یہ نہیں کہ ہم بس سن لیے اور بیٹھ گئے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سوال کرے گا آپ اور ہم سے کہ جب نماز کے بارے میں یا کوئی عبادت کے بارے میں، تو ہمارے پاس ہر طرح کا وٹنس پروف گواہ موجود ہو کہ رسول اللہ اس طرح سے کرتے۔ تو ہمارے لیے ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا، ہر عبادت کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عبادت کے بارے میں سوال بھی کرے گا تو پوچھے گا کہ تمہیں طریقہ کہاں سے پتا چلا، تو ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا پھر اور بھی ڈھیر ساری کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے کوئز حل کرتے ہیں۔ پچھلے سوال آپ کو پوچھے تھے 6 سوال، اس کا سب سے پہلا سوال میں پڑھتا ہوں، تو جواب بھی دے دوں گا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا سوال کا جواب آپ نے صحیح لکھا۔ زیادہ تر تو صحیح لکھتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ لکھتے ہیں جو سمجھ میں آتا نہیں کبھی کبھی تو۔ اچھا، پہلا سوال تھا کیا سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ 2 ٹوک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم نے سوال کیا تھا آپ کو کہ رفع الیدین یعنی رفع دین کس جگہ پر کرنا چاہیے، اور اس کا حکم کیا ہے۔ رفع الیدین حکم پہلے جان لیتے ہیں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے لکھا نہیں سنت، ٹھیک ہے، کسی نے چھوڑ دیا، تو رفع الیدین سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی جگہ پر کرنا ہے؟ 4 جگہ پر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تکبیر اولا اللہ اکبر کہتے ہیں، کاندھے تک یا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ دوسرا، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑے پھر رکوع میں جائے۔ تیسرا، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، یا تو بانے یا چھوڑے، تیسری جگہ یہ۔ اور چوتھا، تشہد میں دوسری رکعت کا جب تشہد سے اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے جب سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے وہاں پر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے۔ یہ 4 جگہ آپ کو بتایا تھا، یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ نماز کا چور کون ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے، جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، اور اپنی ڈیوٹی یعنی جس طرح ڈیوٹی بھی نہیں کرتا اس سے زیادہ یہ کام کرتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے۔ جس طرح آپ کو بتایا کہ رکوع کی دعائیں ہیں، اور ڈھیر ساری دعائیں آپ کو جو یاد ہو، لیکن عربی میں، ہر جو دعائیں آپ کو یاد ہو وہ عربی میں یاد کرے۔ کوئی عربی میں یاد ہے تو اسے عربی میں ہی پڑھنے ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب صحیح حدیث پتہ چل جائے تو کیا کریں، عمل کریں یا چھوڑ دیں۔ دیکھیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے ٹریننگ ہو گئی ہماری کہ ہم ایسے ہی نمازیں پڑھتے بچپن سے، جو ماں باپ، استاد یا ٹیچر نے سکھا دی، اسی پٹری پہ ہم چلتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ سوال کرے گا جو رسول اللہ کی نماز کا طریقہ ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، وہ عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جو اللہ کے پاس قبول ہے، ورنہ نہیں قبول ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم بچپن سے ایسی نماز پڑھیں جو صحیح نہیں ہے، اور ہمیں جب حدیثیں پتہ چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ یعنی اگر پہلے سے کوئی غلط کرتے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، اگر پہلے سے صحیح کرتے تو اس کو اور مضبوط سے کریں گے۔ چھٹا سوال یہ تھا کیا صحابہ بغلوں میں بت رکھتے تھے؟ یہ سب سے بڑا الزام بہتان ہے صحابہ کے اوپر، کہ سب سے بہترین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور ان کے اوپر کتنا بڑا الزام بہتان لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ بغلوں میں بت رکھتے ہیں اسی لیے رفع الیدین کیا۔ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے ان کے اوپر۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے کچھ چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ نماز کے دوران لوگ اوپر نیچے دیکھتے رہتے ہیں، بائیں دائیں یہ دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو نماز کے دوران کون سی ایسی چیز گھماتی ہے، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں آگے۔ یہ بالکل نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 750، رسول اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف کے مطابق، یعنی اوپر نیچے لوگ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
کہ لیفٹ میں دیکھتے ہیں، رائٹ میں دیکھتے ہیں، یعنی ہر جگہ ان کی نظر گھومتے رہتی ہے۔ آپ فرماتے آپ نے سب سے پہلے انہیں سختی سے روکا، اور یہاں تک کہ کہا کہ لوگوں ایسی حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے جو آنکھ ہے اس کو اچک لی جائیں گی، یعنی تمہاری آنکھیں کھینچ لی جائیں گی۔ لیکن لوگ آج بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ، آپ لگا لے کہ اگر ایک مسجد میں ڈھیر سارے نمازی ہیں، نمازی کے بیچ میں سے تقریباً آپ لگا لے 1 2 یا 3 ہر نماز کے بیچ میں دوران کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا، یعنی چاہے وہ سنت پڑھتا ہے یا فرض پڑھتا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہو، وہ بس نظریں اس کی یا تو آسمان پر یا پھر لیفٹ میں رائٹ میں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے لیے ان کے لیے سختی بھی کی کہ ایسا نہ کرو، ورنہ اگر تم ایسا کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کو کھینچ لے گا۔ یعنی جو لوگ سر کو گھماتے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسا ہے کہ سر کو بار بار گھماتے رہتے ہیں لیفٹ میں رائٹ میں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی نیند سے اٹھے ہیں، ابھی بالکل نیند سے اٹھے ہیں اور سر کو گھماتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نماز کے لیے ہم نے پہلے بھی اس کے مسائل پڑھ لیا تھا، اس کو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بار بار نماز سر کو حرکت دینا یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے، یا کچھ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی وعید سزا بھی سنائی گئی ہے کہ جو شخص یا مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، وہ نماز کے دوران اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے گا، اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے گا۔ یہ کرواتا کون ہے؟ شیطان اس کی نماز میں خوشی و خضوع چھین لیتا ہے۔ یعنی جو ہم دل لگا کر کام کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی دیکھے آپ کوئی دل لگا کر کام کر رہے ہیں، یعنی محبت سے، خلوص سے، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ یہاں پر بھی عبادت میں شیطان ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ عبادت کرتے یعنی نماز میں دیکھیں کہ اکثر لوگ فلور پر دیکھتے ہیں، اوپر چھت پر، یا کارپیٹ کو دیکھتے ہیں، کارپیٹ کے میناروں کو، یا لوگوں کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، یا کہ لوگوں کے ٹخنوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ساکس کون سے پہنے وہ دیکھتے ہیں، یعنی بس نگاہ اوپر نیچے دائیں بائیں گھومتے رہتی ہے بس۔ تو یہ اصل میں یہ خود نہیں کرتا، شیطان اس سے کرواتا ہے، شیطان اس سے یہ کرواتا ہے۔ اب کہے گا کہ میری نماز تو شیطان نے خراب کر دی، یہ غلطی اس کی ہے۔ ہم کہیں گے اللہ اور رسول نے کیا حکم دیا اس پر عمل کرو، تمہیں ضرورت ہی نہیں نیچے دیکھنے کی، اوپر دیکھنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا؟ سجدے کی جگہ دیکھو۔ یہ شیطان آپ کو جال میں پھنساتا ہے اور جال سے پھر نکال کر آپ کو کہیں اور گھماتے رہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات سننی ہے، بس ختم۔ ہمارے لیے وہی آسان ہے، یعنی ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات سننی ہے۔ اگر نہیں سنتے تو شیطان اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، یعنی ہمیں وسوسے ڈالتا ہے اور ہماری نماز خراب کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو تو ماشاءاللہ شیطان تو بہت گھماتا ہے، یعنی عبادت سے نکال کر USA، کینیڈا، دبئی، سعودی کی سیر کرواتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا نا کہ کچھ لوگ محلے میں، گلیوں میں سیر کرتے کرتے پڑوسیوں کے گھروں کے چھتوں پہ گھومتے گھومتے تھک گئے، یعنی وہ پرانا ہو گیا، تو اب شیطان کچھ بڑا کرے، کچھ نیا کرے، تو کیا کرے شیطان؟ ان کو کیا کرتا ہے؟ اب انہیں گھماتا ہے۔ کہاں گھماتا ہے؟ USA، سعودی، کینیڈا، دبئی، یعنی اور بھی اگر انگلینڈ اور کوئی چیز جوڑ لے، یا پھر امریکہ، چائنا، یہاں تک یہ گھوم گھوم کر آتے ہیں۔ یعنی نماز کے دوران ماشاءاللہ وہ کتنی دور دور ان کو شیطان گھماتا ہے۔ یعنی پہلے تو محلے میں گھومتے تھے، ابھی تو اس کو لے جاتا ہے شیطان دور دور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کی توفیق دے، آمین۔ یہ بالکل جو طریقہ ہے وہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ اسی لیے نماز میں وسوسے آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پوری فوکس کرنا ہے نماز میں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح رکوع پر بھی آتے ہیں۔ وہ حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے، جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، صحیح رکوع بھی نہیں کرتا، صحیح سجدہ بھی نہیں کرتا۔ رکوع کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے اور جیسے گھٹنوں کو پکڑ لیا، یعنی مضبوطی سے پکڑتے۔ جب رکوع کرتے بالکل سکون سے، اطمینان سے رکوع کرتے، اور نظریں نیچے رکھتے، اور جہاں سجدہ کرتے وہاں پر نظریں ہوتی، نہ سر اٹھاتے اوپر زیادہ، نہ سر سب سے زیادہ نیچے کرتے، یعنی رکوع میں پیٹھ بالکل سیدھی رکھتے۔ اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے تھرو بھی اور آڈیو پکچرز کے تھرو بھی آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھتے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ہمیں سکھا کر گئے۔ لیکن آج بھی ہمارے پاس
ایسے لوگ ہیں جو نماز کا طریقہ بالکل الٹ کرتے ہیں. یعنی نماز میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے پکچر میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے سے مضبوط باندھ لیتے، پکڑ لیتے، دونوں ہاتھ سٹریٹ ہوتے اور نہ کمر جھکی ہوتی نہ سر اٹھا ہوتا، بالکل سٹریٹ. آپ نے دیکھا بالکل ریڈ لائن، یہ بالکل سٹریٹ ہے. تو یہ طریقہ ہے. رکوع میں پیٹھ بالکل سیدھی، سر بھی برابر ہے، پیٹھ بھی برابر ہے، آپ کے سامنے بالکل ہے. اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی پیٹھ برابر نہیں ہے، یعنی تو آپ کسی سے مدد مانگ لیں. آپ کسی کو پوچھے کہ بھائی یا بہن میری مدد کرے کہ میری کمر سیدھی ہے یا نہیں ہے. آپ ان کو پوچھے کیا میری کمر سیدھی ہے یا غلط ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، تو آپ کو انشاءاللہ وہ بتا دیں گے. یعنی 1 2 3 بار آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کمر. یا نہیں تو پھر آپ آئینے میں دیکھ لیں، گلاسز مرر میں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مرر میں آپ دیکھ سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو آپ بتائیں یا بھائی بہن بیٹا شوہر یا پھر کسی اپنے دوست کے ساتھ جائے. رکوع کا طریقہ بالکل سیدھا، یہ آپ کے سامنے پکچر ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. نہ سر نیچے جاتا ہے نہ سر اوپر جاتا ہے، بالکل سٹریٹ، بالکل سٹریٹ. ٹھیک ہے. اور اگر رکوع برابر نہیں ہے تو پھر نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہم اگر محبت ہے تو طریقہ اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ لیتے ہیں. اگلا پوائنٹ لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ نماز کا مصنون طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، اطمینان سے. ایک تابعی ہے اور ان کا نام ہے البنانی، فرماتے ہیں ثابت البنانی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کون ہے؟ جو صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں ان کو تابعین کہتے ہیں. تابعین کو نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے، یعنی نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے جب رکوع سے سر اٹھایا، خومے کے لیے کھڑا ہو گئے. اتنی دیر کھڑے ہو گئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاگردوں کو گمان ہو گیا، شک ہو گیا کہ کہیں انس سجدے میں جانا بھول تو نہیں گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اتنا بڑا، اتنا زیادہ ہوتا، یعنی سجدہ کرتے اس کے بعد جو خیام کرتے، خیام بھی اچھا خاصا ٹھہرتے، یعنی رکتے رکوع کے بعد. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر سے اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا. اب دیکھیں رسول کہ انس رضی اللہ عنہ تابعین کا نماز سکھا رہے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھتے اچھی خاصی دیر تک ٹھہرتے ہیں، یعنی اپنی ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، اس کے بعد پھر دوسرا کام کرتے ہیں. تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو اردو میں خوما کہتے ہیں، عربی میں خیام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں خیام کہتے ہیں، اردو میں خوما کہتے ہیں. حالت خوما میں ہاتھ باندھنا یا کھلا رکھنا دونوں طرح سے جائز ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے حدیثیں موجود ہیں کہ خومے کے اندر یا تو آپ ہاتھ باندھ دے، یعنی رفع الیدین کرنے کے ہاتھ باندھ لے، یا کھڑے رکھیں یا نیچے چھوڑ دے، دونوں طرح ثابت ہے. ٹھیک ہے. جب رکوع ہو جائے، اطمینان ہو جائے، رکوع ہونے کے بعد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے، جب ٹھہرتے ہیں تو ہاتھ یا تو چھوڑ دے یا پھر سینے پر باندھ لے، دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہو گئے، یہ خوما ہو گیا، خوما کے بعد ہاتھ باندھے یا کھلا رکھا، یہ ہو گیا. تو خومے کی دعا آپ سب کو پتا، امید ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگی. خومے کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ کچھ لوگ تو دعا پڑھتے نہیں، ان کو سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ کتنی پیاری دعا، کتنے بڑے بڑے عظیم و شان الفاظ ہیں، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور جب نماز میں رکوع سے سر اٹھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعریف سن لی. یعنی آپ نے جو رکوع میں اللہ کی تعریف بیان کی، پاکی بیان کی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے گڑ گڑائے، تو جب یہ ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے ٹھہرتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے ہیں، یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی، یعنی آپ اور میں جس نے اللہ کی تعریف بیان کی تھی، حمد بیان کی تھی، تسبیح بیان کی تھی رکوع میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سن لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سن لیا. اور پھر جب ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ پھر اگر مقتدی ہو، پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، تو کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں.
یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تعریفیں تیرے لیے ہے، با کثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک ہے اور برکت والی ہے۔ اب دیکھیں، یہ دعائیں معمولی کوئی دعائیں نہیں ہے، جو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بہت کوئی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ اس کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ پہلے میں سنا ہوگا نا کہ پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاؤں گا، تو اس اجر کا جو ثواب ہے فرشتے لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے، یعنی پہلے یعنی دوڑتے کہ میں اس کا اجر پہلے لکھوں گا، میں اس کا اجر لکھوں گا۔ کتنی عظیم دعا ہے، ہمارے پاس اس دعا کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں طریقہ اپنانا ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے بیچ میں رابطہ ہے، اللہ اس کے بندے کے بیچ میں بات چیت ہے، اور ہم اسے کھیل تماشا بنا بیٹھے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، نماز صحیح ہے غلط ہے کچھ پتہ نہیں، بالکل ان کو گمان ہی نہیں ہے کہ ہمارے نماز، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا سجود، ہمارا قیام صحیح ہے غلط ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں نماز ساری کی ساری دعا ہے، اور یہ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ رکوع کے بعد، یعنی رکوع کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں دعا، اور اس کے ساتھ آرام سے ٹھہرنا ہے۔ یہاں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور ہماری نماز میں کتنا بڑا فرق ہے، کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے، اور ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں وہ ٹرین سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھیں کہ ان کو، آپ نے پچھلی بار ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ شیئر کر کے، کہ کتنی سپیڈ نماز پڑھتے ہیں، کہ چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ ان کی سپیڈ ٹرین سے زیادہ ہے۔ یعنی ٹرین بھی تو کبھی رکتی ہے سٹاپوں پر، لیکن ان کو رکنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نصیب میں نہیں رکھا، بس وہ آگے 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 آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور قوما کی مزید اور بھی دعائیں ہیں، آپ کو جو یاد ہے وہ یہ آپ کے لیے آسان ہے، وہ پڑھ لے، یعنی ربنا ولک الحمد یا پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ نماز پڑھنے کا کتنا بڑا، دعا پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے نماز میں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ یعنی ابھی ہم رکوع سے اٹھ گئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ہو گیا، اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے، یہاں پر رفع الیدین نہیں ہے، یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے جب زمین پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ یا پھر گھٹنے دونوں بھی رکھنا آپ سے ثابت ہے، یعنی دونوں طریقے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پہلے گھٹنے ٹیکتے رسول اللہ، اور ایک ہے وائل بن حجر کی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ ٹیکتے ہیں۔ تو یعنی دونوں حدیثیں موجود ہیں، چاہے آپ پہلے ہاتھ ٹیک لیں یا تو پھر آپ یا پھر یعنی گھٹنے ٹیک لیں، دونوں طرح سے حدیثیں موجود ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نمازی چاہے تو پہلے ہاتھ ٹیک لے یا گھٹنے ٹیک لے، دونوں طرح سے صحیح ہیں، اور اس کی نماز بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ علماء میں اس میں اتفاق ہے کہ دونوں طریقہ، جو بھی طریقہ آپ کو آسان ہو، آپ کے لیے آسانی کون سی ہے وہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یا گھٹنے میں درد ہے تو ہاتھ ٹیک لے، اگر ہاتھوں میں درد ہے تو گھٹنے ٹیک لے، آپ کو جیسا آسان ہے وہ کر لے، لیکن زیادہ تر حدیث میں یہ تھا کہ پہلے ہاتھ ٹیک لے، تو آپ کے لیے جو آسانی ہے وہ کر لے، ٹھیک ہے، جو آسانی ہے وہ کر لیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، سجدہ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے پہلے مسئلہ پڑھ لیا، اس کو بھی دوبارہ دہرا لیتے ہیں، شاید ہم نے طہارت کے مسائل میں اس کو پڑھا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو۔ پیشانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اشارہ بھی کر کے بتایا کہ ناک کی طرف، یعنی پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں ایک ہی، یعنی چہرہ ایک ہی ہیں۔ دوسرا دونوں ہاتھ، اور دوسرا اور تیسرا دونوں ہاتھ، چوتھا اور پانچواں دونوں گھٹنے، اور چھٹا اور ساتواں دونوں پاؤں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ 7 اعضاء پر حکم دینا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ ایک ہے چہرہ، دوسرا ہے رائٹ ہینڈ، تیسرا ہے لیفٹ ہینڈ، چوتھا ہے آپ کا رائٹ گھٹنا، اور پانچواں ہے لیفٹ گھٹنا، چھٹواں ہے آپ کا رائٹ لیگ انگلیوں والا، اور ساتواں ہے لیفٹ انگلیوں والا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا، ویڈیو میں بھی آپ کو جس طرح بتا دیں گے انشاءاللہ۔
کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، سجدے میں کونیاں پیٹ سے علیحدہ ہونی چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پیٹ اور پیٹ میں فرق، یعنی بیچ میں گیپ ہونا۔ اور تو آپ دیکھیں کہ سجدے میں جو کونیاں ہیں پیٹ کے علیحدہ ہونا، یعنی پیٹ کے علیحدہ اور کھول کے رکھنی چاہیے، دونوں ہاتھوں کو پہلو سے دور کاندھے یا پیشانی کے برابر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے اپنی ناک اور پیشانی زمین سے لگاتے اور دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کاندھے کے برابر رکھتے۔ ابھی کیسے کاندھے کے برابر رکھتے انشاءاللہ اس کو میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ سجدہ کرتے تو کیا کرتے، سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھ اپنے کانوں کی طرف، یعنی کانوں کے قریب یا پھر کانوں کے تھوڑے پیچھے، یعنی جہاں پر ہمارے ہاتھ کا ہتھیلی کا پیچھے حصہ ہے وہ ہمارا شولڈر ہے، جو ہاتھ کا ہمارا ہتھیلی کا حصہ ہے وہ ہمارا شولڈر ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور اپنے جو کونیاں ہیں وہ پیٹ کو یا کمر کو یا پھسلی کو نہیں لگاتے، وہ دور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پکچر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ سجدہ کرتے تو ہاتھ بالکل الگ الگ ہوتے، یعنی یہ پکچر میں دیکھ لیں آپ لوگ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے دونوں ہاتھ کہاں پر ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر ہے اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں پیچھے ملے ہوئے ہیں۔ یہ ہے سجدے کا صحیح طریقہ۔ اور پھر آگے بھی یہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کے ہاتھوں کے پیٹ کے درمیان ایک بکری کا بچہ گزرتا، اتنی جگہ تھی، یعنی ایک بکری کا بچہ گزر جاتا، اتنی زیادہ جگہ تھی۔ لیکن آج کل ہمارا سجدہ تو اتنا زبردست ہے، سبحان اللہ، یعنی بکری کا بچہ تو چھوڑے سانپ کا بچہ بھی نہیں گزرے گا، یعنی بالکل جگہ نہیں۔ یہ دیکھیں سجدے کا طریقہ بالکل ہمارے پاس کس طرح سے غلط طریقہ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ملا دیتے ہیں یا کانوں سے ملا دیتے ہیں، یا بالکل پیٹ کے ساتھ اپنی رانوں کو ملا دیتے ہیں، یا تو ہاتھ رانوں پہ ملا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بالکل جو طریقہ ہے بالکل غلط ہے، ایک پاؤں اٹھا ہے ایک پاؤں نیچے ہے، یا تو پھر آسمان کی طرف دونوں پاؤں ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے سجدے میں کہ دونوں کونیاں پیٹ سے دور تھے، علیحدہ تھی، دونوں کونیوں کو کھول کے رکھا تھا، اور دونوں کاندھوں کے درمیان، یعنی دونوں کاندھوں کے درمیان جہاں دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کر رہے تھے، پیشانی رکھی تھی، وہیں پر قریب ہاتھ تھے، یعنی ہاتھ یعنی تھوڑا ڈسٹینس جہاں سے آپ کو بالکل رکوع سجدہ کس طرح سے کرتے ہیں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے سجدے کا طریقہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سجدہ دونوں کا سجدہ رکوع نماز کا طریقہ سیم ہے۔ اب یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انگلیاں کیسی ہونی چاہیے؟ سجدے کی حالت میں انگلیاں ملی ہونی چاہیے، قبلے کے طرف رخ ہو اور بازو زمین پہ نہ بچھایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل سب سے بڑی چیز ہمارے پاس آج بھی موجود ہے کہ سجدے کے درمیان جو کیا ملے ہیں، ہمارے دونوں بازو ہمارے کہاں ملے ہیں؟ زمین کے اوپر ملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سجدے کے درمیان کیا کرنا ہے، دونوں انگلیاں ملی ہوں، قبلے کے طرف رخ ہو اور بازو بچھے ہوئے نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کتے کی طرح بازو بچھا کر نہ رکھو۔ دیکھیں کس طرح آپ نے فرمایا کہ کتے کی طرح بازو بچھا کر نہ رکھو۔ سجدے میں پاؤں کی انگلی اور یہ سجدے کے درمیان جو ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سارا سب کچھ ہمارا بالکل غلط طریقے سے آپ کی پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل اس میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، بالکل منع کیا ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، انشاءاللہ ویڈیو میں اپڈیٹ کرتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور پاؤں ایک دوسرے سے ملے ہوں، ٹھیک ہے۔ سجدے کے درمیان انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی انگلیاں کھلی، سجدے کے درمیان پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رخ ہو اس کا، ٹھیک ہے، ملی ہو تو میں غلط بول دیا کہ سجدے کے درمیان آپ کے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف رخ ہو اور دونوں پاؤں ایک دوسرے سے ملے ہو، آپ کو بالکل سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو پچھلے ساکس پہنے ہیں ان کے اسی لیے صاف کلیئر نظر آ رہا ہے ہمیں کہ دونوں پاؤں ملے ہیں اور دونوں پاؤں کے ساتھ ساتھ ملے، کہاں پر ہے یہ؟
یہ سجدے کی طرف رخ انگلیاں کی طرف، انگلیاں سجدے کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دونوں قدم ملا کر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان دونوں قدم ملا کے رکھتے ہیں۔ اکثر عورتیں یا بچے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سجدے میں بازو بچھا کر رکھتے ہیں، بالکل بچھا دیتے ہیں، یعنی اپنا پیٹ اپنی رانوں ان کے رانوں سے مل جاتا ہے اور دونوں قدم زمین پر کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ حرکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد ہو یا عورت ہو اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھاؤ۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 493 ہے۔ کہ کس طرح سے نہیں رکھنا ہے، یعنی کتے کی طرح بچھا کے نہیں رکھنا ہے، دونوں ہاتھ اپنے کھڑے ہونا چاہیے، پیر اور پیر کے رانے اور پیٹ میں دونوں میں ڈفرنس ہونا چاہیے، پیچھے کا حصہ ہمارا اٹھا ہونا چاہیے۔ اصل میں ہماری بچپن سے ٹریننگ ہو چکی ہے، تو اب ہم کیسے آگے بڑھیں، یعنی ہمارے حالات ہیں وہ کیسے آگے بڑھیں گے، تو جو بچپن کی ٹریننگ ہے اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم لوگ نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، یہ تھا نماز کا مصنون طریقہ انشاءاللہ، اور آگے اگلے کچھ پوائنٹس لے کے آج کی کلاس کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں کہ سجدوں کی دعائیں کیا پڑھے، سجدوں میں دعائیں کیا پڑھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند اعلیٰ مقام پر ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے، مزید رکوع میں یا پھر سجدے میں کوئی بھی جو پہلی دعائیں تھیں، سبوت قدوس رب الملائکۃ، یا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں سجدے کے درمیان، یا کوئی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، عربی میں کوئی بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا مسئلہ یہ کہ سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ سجدے کے درمیان قرآن کی تلاوت نہ کرو، لیکن جبکہ سجدوں میں کثرت سے دعائیں قرآن میں موجود ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو یہ ہے کہ آپ صرف وہ قرآن کی دعائیں کو یاد کر لیں اور پھر سجدے میں آپ وہ دعاؤں کی نیت سے دعا کریں، آپ قرآن کی تلاوت سے نہ کریں۔ یعنی اگر آپ سورہ بقرہ میں کتنی ساری ڈھیر ساری دعائیں ہیں، یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم اغفر لی، یا پھر ربنا لا تؤاخذنا، یا پھر اور بھی ڈھیر ساری دعائیں، آپ یہ نیت سے پڑھیں کہ نماز کے اندر کہ آپ دعائیں کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہو، اور سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں، لیکن دعائیں تو کر سکتے ہیں آپ، اور ڈھیر ساری دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ وہ دعائیں آرام سے پڑھ سکتے ہو، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھی ڈال دیں گے کہ سجدے کی دعائیں کون سی ہے کون سی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے، یعنی ہاتھ اٹھانا ہے، بالکل رفع الیدین یہاں پر نہیں ہے، کلیئر کرتے ہیں کہ بغیر ہاتھ رفع الیدین کرے، یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہاتھ اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اوپر لے جاتے ہیں، بس ہلکے سے کھینچتے کھینچتے ہاتھ لے کر آئے، اور دائیں پاؤں پر کھڑے یعنی اور دائیں پاؤں کھڑا کر کر بائیں پاؤں پر اطمینان سے بیٹھے، یعنی دائیں کون سا، رائٹ لیگ پہ۔ ٹھیک ہے، رائٹ لیگ پر آپ کو بیٹھنا ہے، رائٹ لیگ پر بیٹھ کے آپ کو جو تشہد اس کی جو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہم بیٹھے تشہد میں، اسی طرح سے ایک رائٹ پاؤں پر کھڑا ہو، لیفٹ پاؤں کے اوپر آپ بیٹھے ہوں۔ ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے کرتے تو دونوں سجدوں کے درمیان قاعدے میں دونوں پاؤں کھڑے ہوتے، پھر انہی پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ دونوں سجدے کے لیے دونوں پاؤں کھڑے ہیں اور اس کے بعد پہلا سجدے سے سر اٹھایا اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی کرنا سنت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدہ قومہ دونوں جگہ سجدوں کے درمیان قاعدہ تقریباً برابر ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قومہ کرتے وہ برابر ہوتا۔ اب یہ ایک مسئلہ لے کے انشاءاللہ آگے کلوز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں رکوع کے درمیان جب سجدہ کرتے، سجدہ کرنے کے ٹائم پر دونوں پاؤں ملے ہیں، تو آپ کو دونوں پاؤں ملے ہیں تو اسی پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، پیچھے آگے کرنا وہ بھی سنت ہے، یا تو پھر رائٹ پاؤں آپ کا کھڑا ہونا چاہیے، لیفٹ پاؤں آپ کا اس کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہے۔ یہ دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں۔ سجدے کے درمیان سجدے کے جو بیچ میں جو درمیان ہے وہ آپ کے درمیان ضروری ہمارے لیے کہ دعائیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، کیا دعا پڑھنی، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور بھی ہم نے آپ کو دعائیں بتائی تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی وارزقنی، دو سجدوں کے درمیان کی یہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو امید ہے کہ یاد ہوگی،
تو ہم نے پچھلے بار بھی 2-3 کلاس پہلے بھی اس کے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سجدوں کے بیچ کی جو دعا ہے یہ دعا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دعاؤں کو یاد کریں سجدوں کے بیچ میں یا پھر سجدوں رکوع میں، تو اور سجدوں میں رکوع کے بیچ میں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کو ہماری نماز کو ضائع نہ کریں، ورنہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں کہ جب آپ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدہ کی طرح دوسرا سجدہ کرے، اسی طرح اس میں بھی پہلے جو دعائیں پڑھی تھی اسی میں دعا پڑھے، یعنی سبحان رب الاعلیٰ کے ایک بار، 2 بار، 3 بار، ایک بار پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 3 بار یا اس سے زیادہ 10 بار، یا پھر اور کوئی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو دعائیں عربی میں موجود ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ آج کیا پڑھا ہم نے کہ آج سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا رکوع اطمینان سے کرنا ہے، پھر پیٹھ ہماری بالکل برابر ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد پڑھا تھا سر ہمارے یعنی سر اٹھا ہونا ہو نہ نیچے ہو، یعنی سر برابر، ہماری پیٹھ بالکل برابر ہو، سر اٹھاتے ہوئے قومے کی طرف اب جب جائے سمیع اللہ لمن کہتے ہوئے تو بالکل اعضا ہمارے بالکل ایک جگہ پر ہم ٹھہر جائیں، یعنی تھوڑی دیر تک رک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے یعنی قوما کرتے تو رک تھوڑی دیر ٹھہرتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا 30 سے زیادہ فرشتے اس دعا کو لکھنے کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا آج کے اس میں پڑھا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے پہلے ہاتھ ٹیکے یا گھٹنے، دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آج ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، 7 اعضاء پر کرنا ہے، اور سجدہ آرام سے کرنا ہے۔ سجدے کے درمیان پیٹھ اور ران میں ڈیفرنس ہونا چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، گیپ ہونی چاہیے، ایک بکری کا بچہ گزرے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سجدے میں گیپ ہوتا کہ ایک بکری کا بچہ آرام سے گزرتا۔ اب ایسا نہیں کرے کہ بکری کے بچے کو گزارے یا انسان کے بچے کو گزارے، تو بس ایک اندازے سے، ٹھیک ہے، جتنا آپ گیپ دے سکتے ہیں پیٹ میں اور رانوں میں گیپ دیں۔ سجدے میں کونیاں، ٹھیک ہے، سجدے میں کونیاں اپنے پیٹ یا پسلی یا کمر سے اپنی دور رکھیں، اور ہمارے ہاتھ کہاں پر ہونے، ہمارے شولڈر کہاں پر ہوتے، اس کے نیچے سائڈ۔ اور پھر ہم نے آج یہ بھی پڑھا تھا کہ کتے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، ٹھیک ہے، جو سجدہ کتا جس طرح بیٹھتا ہے مناسب نہیں کہ کتے کے پیچھے یہاں اپلوڈ کروں، اسی لیے میں نے اپلوڈ نہیں کی۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ اگلا مسئلہ اگلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سجدے میں ہمارے دونوں پاؤں ملے ہوں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو۔ پھر اور ہم نے یہ بتایا سجدے میں دعائیں کون سی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہے جو بھی قرآن مجید میں یا پھر حدیث میں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے، آپ نیت کریں دعا کی۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک سجدے میں جب بیٹھتے ہیں تو دونوں پاؤں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جو پاؤں کے گھٹنے ہیں گھٹنوں کے تھوڑا یعنی پیچھے اپنے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیتے ہیں، یعنی 2 سجدے آپ نے کر لیے، 2 سجدے کے بیچ میں جو دعا تھی رب اغفر لی وہ کر لیے، اس کے بعد پھر تشہد بیٹھتے ہیں۔ یہ تشہد والا سسٹم اگلی کلاس میں لیں گے، اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل مزید معلومات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو طریقہ سیکھ رہے ہیں اسے صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، عبادتوں کو قبول کرے اور شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس نمبر 27 ختم ہوتی ہے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید معلومات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔